الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین حضرات، آج جس دیوبندی مولوی کے بارے میں ہم لب کشائی کرنے جا رہے ہیں، اس کو علماء دیوبند نے رئیس الشیاطین، رئیس الخنازیر، کذاب، مکار، دجل کاری کرنے والا، دھوکے باز، پھکڑ باز اور گالی باز مولوی جیسے القابات سے نوازا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس مولوی کو منہ کی بواسیر ہے، یہ جب بھی بولتا ہے گاندھی بولتا ہے، خیر کی اور اچھے کی امید اس سے رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ معاملہ کچھ یوں چل رہا تھا کہ دجال اعظم، کذاب زمانہ، مرزا جہنمی جیلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین توہین اور گستاخی کی، جس پر عالم اسلام میں ایک اضطراری اور بے قراری کی صورتحال پیدا ہوئی۔ علماء کرام نے اپنا شرعی فریضہ سارے انجام دیتے ہوئے فتاوی جات صادر فرمائے، بالخصوص مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے پہلے خلاصتاً ایک فتویٰ دیا اور پھر اس کی مکمل تفصیل بھی شائع فرمائی۔ کونسل کی طرف سے بھی علماء کرام نے اپنا اظہار خیال کیا۔ کئی علماء کرام نے قبلہ جلالی صاحب کے فتوے کی تائید کی، تصدیق کی، اور یہ فتویٰ الحمدللہ کافی وائرل ہوا۔ پھر مرزے پر FIRs بھی کٹی، پھر اس کی گرفتاری بھی عمل میں آئی، اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس کا کیس چل رہا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے گستاخوں سے اس پاک دھرتی کو پاک فرمائے۔ ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے اور دعویٰ علم رکھنے کے لحاظ سے کوئی علمی کوشش کاوش کی جاتی اور مرزے کی گستاخانہ عبارات اور اس کے الفاظ اور اس کی ویڈیوز قوم کے سامنے رکھ کے بتایا جاتا، اور اداروں کو بھی باور کروایا جاتا کہ یہ گستاخ زمانہ بندہ ہے اور بڑا بے باک بے لغام بندہ ہے، اس کی زبان کی کینچی سے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے، اس بدبخت نے ہر ایک کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے دیوبندیت کا کہ جس کے اندر ایسے ایسے پھکڑ باز پنپ رہے ہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی کیا کیا کہ مرزے جیسے دجالوں کو موقع فراہم کرنے کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی سہولت میسر کرنے کے لیے طرح طرح کے بیان داغنے شروع کر دیے۔ اس پھکڑ باز مولوی کو کچھ لمحے کے لیے شاید غیرت آئی تھی، اس نے مرزا پلمبر کے خلاف ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا؟ یہ بڑا قابل غور پہلو ہے۔ حالانکہ کئی ویڈیوز بنتی رہتی ہیں، اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس نے کیوں ڈیلیٹ کیا؟ کہ وہ ویڈیو اس کے گلے کی ہڈی بن چکی تھی، نہ یہ نگل سکتا تھا نہ یہ اگل سکتا تھا۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر اس کو لینے کے دینے پڑ رہے تھے، یہ خود بھی پھنس رہا تھا، اور پھر جو دیوبندی اس گستاخ کے، اس دجال کے حمایتی بن گئے تھے، ان پر بھی حرف آ رہا تھا اور اس کو جواب دینا پڑنا تھا۔ اس لیے اس نے غنیمت جانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ہم اسے حاصل کر چکے ہیں، ہمارے پاس وہ موجود ہے، تو آج اس ویڈیو پر بھی تھوڑی سی گفتگو ضرور کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اصول پیش نظر رکھ لیجئے، اور یہ دیوبندیوں کو بھی مسلم ہے۔ دیوبندیوں کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے استاد اور دیوبندیوں کے مفتی اعظم شیخ فرید کے فتاوی فریدیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 پر ایک فتویٰ موجود ہے۔ پیغمبر کی گستاخی کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ سوال تو میں نقل نہیں کرتا، البتہ جو دیوبندی نے جواب دیا وہ جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں، جواب میں لکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی توہین اور ایذاء پر راضی ہونا کفر ہے، جیسا کہ توہین اور ایذاء کفر ہے۔ یعنی جس طرح معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے، بے ادبی کرنا کفر ہے، آپ کو اذیت دینا کفر ہے، اسی طرح اس کفر پر راضی ہونا، اس اذیت پر، اس توہین پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اب یہ دیوبندیوں کے اپنے گھر سے ایک فتویٰ سامنے آ گیا۔ ویسے تو فقہاء کرام نے درجنوں کتابوں میں یہ اصول بھی نقل کیا ہوا ہے، الرضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اور اشرف علی تھانوی نے فتاوی امدادیہ میں بھی یہ نقل کیا ہوا ہے۔ بہرحال اتنی بات یہ ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، وہ بھی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اور پھر جو اس پر راضی ہو اور اس کی معاونت کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی حکم کے تحت آتا ہے۔ اب دیکھیں دیوبندیوں کے اس اصول کے مطابق کیا ہوا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے
اس مرزا پلمبر کی حمایت کی ہے. وہ کہتا ہے کہ 295C نہیں لگتی، یہ مشتعل اور متشدد مولویوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، کیونکہ مرزا پلمبر نے، دجال اعظم نے یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا، اس کی نسبت عیسائیوں کی طرف کی ہے، کرسچنز کی طرف کی ہے. تو جب نسبت ان کی طرف ہو گئی ہے تو یہ نسبت کرنے والا توہین کا مرتکب نہیں ہوا، یہ گستاخ نہیں ہوا، کیونکہ گستاخی ان کی ہے، یہ صرف بتا رہا ہے. یہ بات اس نے کی اور پورے آدھے گھنٹے کا تقریباً کلپ لگا دیا، بیان داغ دیا کہ مرزا پر 295C نہیں لگتی اور پورا زور دیا اس پر. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے، معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی، عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا. اس پہ ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی، 295C کا کیس نہیں ہے. جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو، یہ غلط ہے. تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی، یہ گستاخی نہیں ہے یہ. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ انجینئر پہ لگا ہے، ہم اس کے فیور میں نہیں ہے، یہ نہیں بنتا. اب بات یہ ہے کہ مرزا کی گستاخی اور بے ادبی اظہر من الشمس ہے، روز روشن سے زیادہ واضح ہے. کسی مسلمان کو اس کے گستاخ اور بے ادب ہونے میں ذرہ بھر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن مفتی طارق مسعود نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ نہ گستاخ ہے، نہ اس پہ 295C لگتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس ٹائم پہ نہیں لگا سکتے. تو ایک بات تو پتہ چلی کہ یہ دیوبندی ہمیشہ سے گستاخوں کا ساتھ دیتے آئے ہیں، اب بھی انہوں نے اپنی روش کو برقرار رکھا ہے اور گستاخ کا ساتھ دیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انہی دیوبندیوں کے مولوی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے کلپ داغا، جس کے اندر اس نے باقاعدہ مفتی طارق مسعود کا نام لے کے رد بھی کیا، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ الحمدللہ 295C لگ چکی ہے، یعنی وہ 295C لگانے کے حق میں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یہ مرزا کی چال ہے، گستاخیاں بے ادبیاں خود کرتا ہے اور پھر کسی کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے، کسی پر پھینک دیتا ہے، نسبت کہیں اور کر دیتا ہے. لہٰذا یہ جو کہہ رہا ہے کہ کرسچنز عیسائی نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ لفظ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی دیوبندی کہتا نہیں، یہ غلط ہے، عیسائی اس طرح نہیں کہتے. تو انجینئر مرزا جیلمی کے اوپر 295/C الحمدللہ لگ چکی ہے. کہ ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انجینئر مرزا کا حالیہ معاملہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو میں اس کے متعلق چند معروضات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام دے پاؤں. دیکھیں، انجینئر مرزا جیلمی نے آج تک جتنی گستاخیاں کی ہیں، آج تک جتنی بے ادبی سے گفتگو کی ہے، اس سب کو ایک طرف رکھ دیں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو حالیہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ جملے بکے ہیں اور پھر اس کو کرسچینٹی کے متھے مار دیا کہ یہ معاملہ عیسائیوں کا ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب انجینئر خود مان رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، لیکن یہ گستاخی کرسچینٹی کرتی ہے، عیسائی کرتے ہیں، نصارہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے. اب دو باتیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انجینئر نے مانا یہ گستاخی ہے پر ان کی ہے، میری نہیں ہے. اوکے، میں 1 منٹ کے لیے اسی پہ بات کر لیتا ہوں. ان لوگوں کی تو گستاخی نہیں ہے، وہ ان نے وضاحت دے دیا، یا تو مرزا اس کو ثبوت پیش کرے. جب مرزا کے پاس اس لفظ کے ساتھ کرسچینٹی کا ثبوت نہیں ہے اور یہ خود گستاخی مان رہا ہے، تو پتہ چلا یہ اس گستاخی کا خود ہینڈ پکٹر ہے.
اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، وہ گستاخی اس کی خانہ ذات ہے، اس کے اندر کے بغض کا رزلٹ ہے۔ اب دو چیزیں سامنے آئیں کہ مفتی طارق مسعود کے نزدیک 295 نہیں لگتی، اور مرزا عیسائیوں کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے گستاخ اور بے ادب نہیں ہے، جبکہ مفتی عبد الواحد قریشی دیوبندی کے مطابق 295 لگتی ہے، اور اس پر وہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کی طرف نسبت کرنا یہ غلط ہے، یہ خود گستاخ ہے، اس نے یہ گستاخی خود بنائی ہے۔ اب سوال ہے اس پھکڑ باز مولوی سے، جس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ موضوع جدھر کا بھی ہو علماء اہل سنت پر بکواسات کرنے ہیں، تو جناب بتاؤ، فتویٰ میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے کہ جو گستاخی پر راضی ہوتا ہے وہ بھی گستاخ ہوتا ہے، جو توہین رسالت پر راضی ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر بالفرض بقول مفتی طارق مسعود کے مرزا پلمبر گستاخ نہیں ہے اور اس پر 295 نہیں لگتی، تو مفتی عبد الواحد قریشی 295 لگانے پر، خوش ہونے پر اور اس کو گستاخ کہنے پر کس حکم کے تحت آئے گا؟ مفتی عبد الواحد قریشی دیوبندی پر کیا حکم لگے گا؟ اور اگر مرزا گستاخ ہے اور واقعی گستاخ ہے تو پھر مفتی طارق مسعود اس کا دفاع کر کے، اس کا تحفظ کر کے، اس کو غیر گستاخ کہہ کے، اس کو عاشق رسول ثابت کرنے کے در پہ ہو کر کس حکم کے تحت آتا ہے؟ حکم لگاؤ، یا تو عبد الواحد قریشی سچا ہے اور یہ گستاخی میت کر کے مفتی طارق مسعود جھوٹا ہوا اور یہ گستاخ کے ساتھ راضی ہے گستاخی پر، تمہارے فتوے کے مطابق یہ بھی گستاخ اور توہین رسالت کا مرتکب ہوا اور یہ کفر ہے، یا پھر یہ غیر گستاخ کو گستاخ کہہ کے 295 کا غلط استعمال کرنے والا ہوا۔ کس پر حکم لگانا ہے یہ کوڈو صاحب بتائیں گے، یہ منہ کی بواسی رکھنے والا مولوی ساجد خان دیوبندی بتائے گا۔ دوسرے نمبر پر دیوبندیوں کے عالم ہیں مولانا عمران صفدر صاحب، یہ مرزے کا رد کرتے رہتے ہیں، انہوں نے متعدد کلپس لگائے ہیں، اب کوئی خاص کلپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ مرزے پر 295 لگتی ہے، لگی ہے اور بالکل ٹھیک لگی ہے، اور مرزے نے یہ جو لفظ معاذ اللہ بولا ہے یہ کرسچنز نہیں لکھتے، نہیں بولتے، نہیں کہتے، لیکن طارق مسعود کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ 295 نہیں لگتی، اس موقع پر نہیں لگانی چاہیے، یہ غلط لگ رہی ہے، اور مرزا توہین کا مرتکب نہیں ہے کیونکہ اس نے نسبت عیسائیوں کی طرف کی ہے۔ تو باتیں پھر دو ہیں کہ اگر بقول مفتی طارق مسعود کے مرزا پلمبر بالفرض گستاخ نہیں ہے تو دیوبندی مولوی عمران صفدر صاحب اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر، اس پر 295 کے پرچے پر خوش ہو کر اور اس کی تائید میں آ کر کس حکم کے تحت آئیں گے؟ کہ یہ غیر گستاخ کو گستاخ بنا رہے ہیں، 295 کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جو گستاخی نہیں بنتی وہ ٹھونک رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، تو ان پر کیا حکم آئے گا؟ اور اگر مرزا گستاخ ہے اور واقعی گستاخ ہے تو طارق مسعود صاحب گستاخ کی حمایت کر کے، گستاخ کی طرفداری کر کے، گستاخ کا دفاع کر کے کس حکم میں آتے ہیں؟ یہ دونوں دیوبندی مولوی ہیں، ساجد دیوبندی صاحب، یہ آپ نے جواب دینا ہے، گالیوں سے کام نہیں چلانا، شیر مادر سمجھ کے اس کو ہڑپ نہیں کر جانا، اپنی ماں کا دودھ سمجھ کے اس کو کھینچ نہیں جانا، جواب دینا ہے ان میں سے کون سچا، کون جھوٹا، کون گستاخ کا دفاع کر رہا ہے اور کون حق بیان کر رہا ہے، یہ تم نے مجھے جواب دینا ہے، چھوڑوں گا نہیں جب تک جواب نہیں دو گے۔ ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہو، ادھر ادھر کی اٹھا کر بکواس کرتے رہتے ہو، اس کا جواب دیے بغیر گزارا نہیں اب ہوگا۔ اب تیری دم پر ایسا قدم رکھوں گا تو چیخے گا اور پتہ چلے گا کہ بار بار کسی کو تنگ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جھوٹ موٹ کی روایات بنا کر، واقعات بنا کر اور عبارات کو ماں قبل ماں بعد سے ہٹا کر کوئی تکا لگانا اور چیز ہوتی ہے، اور حقائق بیان کرنا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ خود پھکڑ باز مولوی، یہ خود ماں کی کمائی کھانے والا رئیس الشیاطین، رئیس الخنازیر مولوی، یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء دیوبند نے اس کے بارے میں کہا ہوا ہے، بڑے القابات ہیں، ہمارے پچھلے ویڈیوز کلپس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک طرف یہی طارق مسعود ہے جو کہتا ہے کہ نہیں وہ گستاخ نہیں ہے، اس نے نسبت عیسائیوں کی طرف کی ہے، اس پہ 295 نہیں لگتی اور پورا بیان داغا ہے۔ دوسری طرف یہی پھکڑ باز مولوی ہے جس کو چند لمحوں کے لیے غیرت آئی تھی، مرزا کے خلاف کلپ دیا تھا، رد کیا تھا، لیکن بعد میں ڈیلیٹ کر دیا، اس کی بھی وجہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مرزے پر جو 295 لگی ہے بالکل ٹھیک لگی، بلکہ اور بھی دفعات لگنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ساری مقدس ذوات قدسیہ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ کہ اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو دیدہ درہنی کی ہے، جو گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اسے سن کر ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ لفظ اس قدر گھٹیا
اور مقدس شخصیات کے متعلق اس قدر نیچ ہے کہ ہم اس کو بطور نقل بھی نقل کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر محض ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ان الفاظ کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اس شخص نے عیسائیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر کس قسم کے الفاظ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں۔ کل کو کوئی آپ کے والد کو کمینہ کہے، کل کو کوئی آپ کے والد کو دجال کہے، کیا بطور نقل بھی آپ ان الفاظ کو، کل کو کوئی آپ کی ماں کو ننگی ننگی گالیاں دے، کیا بطور نقل بھی آپ ان الفاظ کو نقل کرنے کی عام میڈیا پر جرت کریں گے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا آپ کے والدین سے بھی معاذ اللہ، کیا آپ کے والدین کی شان پاک پیغمبر کے سے زیادہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کو نقل کرنا، سننا، برسر ممبر بیان کرنا تو پسند نہ کریں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر گھٹیا لفظ جس کی نسبت کرتے ہوئے آدمی کے زبان کپ کپانے لگ جاتی ہے، ہاتھ پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے، اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے جو 295 کہتے ہیں ایسے دیدہ دہن ایسے دریدہ دہن اور ایسے گستاخ بے ادب منہ پھٹ اور بے لگام لوگوں کے لیے جو سزا ہمارے علماء نے، ہماری پارلیمان نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے سیاستدانوں نے تجویز کی ہے، اس کے مطابق اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ ملک میں انتشار اور افتراق کا سبب بنے گا، ملک کی امن کو، پرامن فضا کو برباد کرنے کا سبب بنے گا، یہ ایک فتنہ اور فساد کا دروازہ اس ملک کے اندر کھود رہا ہے۔ خدا را ہمارے قومی ادارے ہوش کے ناخن لیں اور مسلمانوں کے جذبات کو سمجھیں، اس آدمی کے چینل پر پابندی لگائیں، اسے ختم کیا جائے، اسے صرف 3 MPO کے تحت گرفتار نہ اس کی گرفتاری نہ ڈالی جائے، بلکہ 295C اور اس کے علاوہ بھی جو گستاخی کے دفعات بنتی ہے، دہشت گردی کے جو دفعات بنتی ہے، اس سے پورے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال دیا، اس پر دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہونی چاہیے۔ مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں؟ 295C نہیں لگتی اور یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہ پھکڑ باز مولوی، گالی باز مولوی، یہ رئیس الخنازیر، رئیس الشیاطین، ماں کی کمائی کھانے والا بقول علماء دیوبند کے، یہ کہتا ہے کہ اس نے جو نسبت کی اس لفظ کی وہ درست نہیں ہے، عیسائی اس طرح نہیں کہتے، عیسائی اس طرح کے جملے نہیں بولتے، اس نے خود بنایا ہے لہٰذا یہ گستاخ ہے۔ اور ادھر طارق مسعود کہتا ہے نہیں، یہ چونکہ نسبت عیسائیت کی طرف ہو گئی ہے، کرسچنز کی طرف ہو گئی ہے، لہٰذا یہ گستاخ نہیں۔ تو باتیں پھر وہی ہیں، سوال پھر وہی ہیں کہ اگر بقول مفتی طارق مسعود کے مرزا پلمبر بفرض محال گستاخ بے ادب نہیں تو پھکڑ باز مولوی صاحب آپ اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں، تو غیر گستاخ کو یعنی عاشق رسول کو گستاخ کہنے کا کیا حکم ہے؟ جس پر 295C نہیں لگتا اس پر 295C لگوانا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ 295C کے خلاف دھاندلی نہیں ہے؟ اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے؟ یہ اس کا غلط استعمال نہیں ہے؟ اور اگر مرزا گستاخ ہے اور بالیقین گستاخ ہے، بے ادب ہے، وہ بھی پورا بکواسی ہے اور اس نے توہین کے سارے درجے پار کر دیے، وہ گستاخ ہے، تو تمہارا مولوی اس کی حمایت کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تمہارے فتوے کے مطابق، فتاوی فریدیہ کے مطابق گستاخ کے ساتھ گستاخی پر راضی ہونے کی وجہ سے یہ بھی گستاخ ڈکلیئر ہوتا ہے۔ اب پھکڑ باز مولوی تو نے مجھے بتانا ہے کہ اب یہ مفتی طارق مسعود گستاخ کا حمایتی ہو کے گستاخ، کافر کا حمایتی ہو کے کافر ہوا یا نہ ہوا، یا پھر تم نے غیر گستاخ کو گستاخ کہہ کے کس حکم کو قبول کرنا ہے؟ 295C کا غلط استعمال کرنے والا بننا ہے یا نہیں بننا، اس کا جواب تم نے مجھے ضرور دینا ہے۔